ناظرین، ہماری آج کی سکسیس سٹوری ہے ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر نزاکت شکیلہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی ترقی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، اگر میں بات کروں کہ کتنا عرصہ ہوا، یعنی ایک تو ہوتا ہے اس دشت کی سیاہی میں، لیکن کارزار براڈ کاسٹنگ جو ہے، اگر میں کہوں تو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس میں ٹوٹل تو 37 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن ایک کہنا چاہیے کہ امپلائی کے طور پہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوئے 34 ایئر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ شوق تھا یا اچانک حساسیتی طور پہ بھی بہت سے پروفیشن میں لوگ آ جاتے ہیں؟ شوق تو تھا، لیکن ریڈیو کے حوالے سے بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ اس کو حادثہ کہتے ہیں حادثاتی طور پہ، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی خوشگوار حادثہ تھا۔ ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ ریڈیو پاکستان فیصل آباد جب شروع ہوا سپٹمبر میں کوئی 82 میں، تو آہستہ آہستہ جیسے ہر کوئی بھی ادارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے انہیں اسٹاف چاہیے ہوتا ہے اس میں، اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے میڈیا کے جو ادارے ہوتے ہیں تو انہیں اس کے لیے آرٹسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ ان کو اس میں چاہیے تھا کہ جی اچھی آوازیں، تو جس کے لیے انہوں نے کالجز یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ کیا۔ تو میں بھی گورنمنٹ کالج فار وومن فیصل آباد میں اس وقت زیر تعلیم تھی، تو کالج والوں سے جب انہوں نے کچھ کہا کہ اچھی آوازیں ہمیں بھیجیں اور جو کانفیڈنس بھی ہو، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مائک پہ بولنے کی، تو وہ ظاہر ہے میں چونکہ ڈیبیٹر تھی، بلکہ کلاس 6 سے میں ڈیبیٹس میں آ رہی تھی، اور پاکستان نیشنل سینٹر سے مقابلے اس وقت میں ہوا کرتے تھا۔ اگر آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پاکستان نیشنل سینٹر میں بہت زیادہ مقابلے ہوتے تھے تقریری، تو وہاں سے سٹارٹ لیا ہوا تھا، اور کالج لیول پہ آ کے پاکستان کے آلموسٹ میں کہتی ہوں بڑے بڑے تمام شہروں سے میں جو ہے اردو تقریر، اس کے بعد شاعری میں بھی جیسے طرح مصرع کوئی دے دینا تو اس پہ بھی کر کے خود کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے ایفرٹ نا، اور اسلامی ڈیکلمیشن وغیرہ میں میں جایا کرتی تھی۔ تو میں کالج کی ٹیم کے ساتھ آئی تھی آڈیشن دینے کے لیے، اور جب میں نے آڈیشن دیا تو جو رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ اعتماد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو آواز ہے نا وہ ہمیں لگ رہی ہے کہ بچوں والی ہے زیادہ نا، بہت سافٹ وائس ہے، تو لہٰذا فی الحال انہیں بچوں کے پروگرام کے لیے نا ہم ایز اے اسٹوری ٹیلر بڑی اچھی، مطلب ظاہر جو پروڈیوسر تھے اس وقت کے انہوں نے اس چیز کو جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، تو بس میں چونکہ آلریڈی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی، خاص طور پہ ڈیبیٹنگ کے حوالے سے، تو اسی طرح سے بس میں پھر ریڈیو میں آ گئی بچوں کے پروگرام میں کہانی سنانے سے۔ 1983 سے میں نے سٹارٹ لیا ریڈیو پاکستان۔ تو ریڈیو پاکستان میں پھر بچوں کی آواز، لیکن پھر ظاہری بات ہے اگر آپ نے اس پوسٹ تک آنا ہے اور بہت ساری اور بھی جو آپ کے سمجھیں اس میں ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے، اپنی ایک میٹل جو ہے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے، تو پھر آگے کیا ہوا؟ بس وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 3 سال کا عرصہ تو یہ تھا کہ میں ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے ڈفرینٹ پروگرامز میں، اور کچھ آپ کو پتہ ہے جب وہ ایج ہوتی ہے تو اس میں ایک نا بہت انرجی ہوتی ہے اور چیلنجز جو ہے ان کا بڑا ہوتا ہے، تو میرے اندر بس یہ چیز تھی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بچوں والی آواز ہے تو مجھے اپنی وائس کو بنانا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں گاڈ گفٹڈ ہے اچھی آواز، لیکن آواز میں جو زیرو بم ہم کہتے ہیں، جو ہمارا اسٹریسز، پازز، اسٹائل، پروننسیشن، یہ اس پہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو تو شوق سے کرتے ہیں تو وہ یقیناً کسی ایسی جگہ پہ ضرور پہنچتے ہیں، لیکن جو لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے تو وہ زیادہ آگے نہیں جاتے۔ میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ لیا کہ انہوں نے بچوں والی آواز مجھے کہا ہے، تو مجھے اپنی آواز کو میچور کیسے کرنا ہے، اور پھر ایسے ہوا کہ میں نے اس پہ الحمدللہ اتنی توجہ دی کہ ہمیں سب سے زیادہ جو میچور وائس چاہیے ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ریلیجس پروگرام کے لیے، تو میں نے بچوں کے پروگرام سے ریلیجس پروگرام پہ جمپ کیا، اور اس نے دا مین ٹائم میرا کالج ختم ہو چکا تھا، میں یونیورسٹی میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھی، ایڈمیشن ہو چکا تھا میرا یونیورسٹی میں، اور میں نے بچوں کے پروگرام سے ڈیلی ریڈیو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی ہماری جو ٹائمنگ ہے روایت ہے 5:45 پہ ریلیجس پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اسٹیشن سے، تو میں وہ پروگرام جو تھے وہ میں کمپیئر کرنا شروع کر دیا میں نے، یعنی صبح 5 بجے صبح میں ریڈیو پاکستان آیا کرتی تھی اور 7 بجے تک پروگرام کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر اپنی یونیورسٹی۔
اچھا، عام طور پر جس دور میں آپ نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا، ایون اب بھی بہت زیادہ علاقوں کے اندر ہوتی ہیں تھوڑی سی کنزرویٹو فیملیز ہوتی ہیں، اور آپ نے ایک ریڈیو پاکستان میں آنا شروع کیا تو ایک تو فیملی کا اعتراض آیا سامنے یا نہیں آیا، دوسری بات یہ ہے کہ پھر ارلی صبح کے وقت ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں 5 بجے آنا، پھر اس پروگرام کو کرنا، پھر 7 o'clock، تو ڈیفینیٹلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس وقت. ہاں بہت مشکل تھا، بلکہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں خواتین کا باہر آ کے پڑھنا بھی بڑا مشکل تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے سال پیچھے چلے جائیں، اب تو ماشاءاللہ سے ہر جگہ پہ آ گئے ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں میں کہوں گی کہ مجھے میری فیملی کی بہت سپورٹ رہی ہے ہمیشہ سے. اب اپنے ماشاءاللہ سے 6 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ جو تھے ایجوکیشن وائز بھی میں نے وہ سمجھ لیں جیسے بھی کیا تو میں اس لیول تک پہنچی، کیونکہ ہمیشہ سے مجھے اس کا بہت تھا. اس میں میری خاص طور پہ میری مدر اور میرے بڑے بھائی، ان کا بڑا رول ہے مجھے سپورٹ کرنے میں، کہ مجھے پڑھنے کا بھی شوق تھا، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ کی طرف سے یہ تھا جیسے میں نے کہا ڈیبیٹس کے لیے میں ڈفرینٹ شہروں میں جاتی تھی کالج کی ٹیم کے ساتھ. ظاہر ہے وہ ایک اعتماد ہوتا ہے آپ پر نا، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے آپ کو اپنی فیملی کی سیٹ اپ سے نکل کے لوگوں سے آپ باتیں تو سنتے ہیں. ہماری خواتین میں اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ آزاد خیال ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ مجھے اس میں اتنی پرابلم اس لیے بھی نہیں ہوئی کہ ریڈیو کے حوالے سے تھوڑا سا یہ تھا کہ ریڈیو جو ہے وہ اس میں دکھائی نہیں دیتا. ہماری سوچ ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا سوسائٹی کا، تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جاتی ہے. ہاں ریلیکسیشن، کیونکہ میں تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گی کہ میں نے پی ٹی وی پہ کام بھی کیا ہے تو وہ فوراً بند ہو گیا جیسے شروع کیا کام تو وہ بند بھی ہو گیا. لیکن ریڈیو کا یہی تھا کہ سنائی جو ہے دینا، اس نے کون سا کوئی دکھائی دینا ہے نا. پھر اس میں جو ریڈیو ایک کوشن مل گیا آپ کو، کوشن مل گیا. اور دوسرا جہاں تک صبح 5 بجے آنے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا ہے ریڈیو کا. تو گاڑی جو ہے آپ کو صبح لینے گھر آتی تھی، ڈرائیور گاڑی آتا تھا، تو وہ گھر والوں کو اس پہ بھی ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ کوئی اکیلے جانا ہے ارلی مارننگ، اور تو اس لیے آپ آرام سے اس چیز کے لیے بھی اجازت مل گئی. بس یوں سمجھے کہ جو سوچا جب بھی سوچا راستے خود بخود ملتے گئے الحمدللہ. اچھا والد صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب اب تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے حیات نہیں ہے. والد صاحب میرے بہت عرصے تک تقریباً 1971 کی وار سے جو ہے ہماری تھی، اس سے پہلے وہ تھے مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے تھے، ڈھاکہ میں رہے، اور ان کا کوئی کنسٹرکشن سائٹ کا کام تھا اس طرح کا تھا. میرے جو ہے اپنے مطلب ریلیٹیو تھے جن کے ساتھ وہ اٹیچ تھے، اور بہت سال تک ان کی زندگی میں وہ وہیں رہے، ایسٹ پاکستان رہے. میرے بڑے بھائی بھی وہیں رہے، اور ماشاءاللہ میرے فادر حافظ قرآن تھے، اور وہ ذرا ان چیزوں کے لیے کافی ان کو ہوتا تھا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے. پھر 71 کی وار میں وہ جنگی قیدی بھی ہو گئے، چونکہ وہ ڈھاکہ میں ہی پوسٹ ہوئی تھے، جنگی قیدی ہو گئے. 4 سال تک 74 تک ہو رہے. پھر 1974 میں جب واپسی قیدیوں کی شروع ہوئی تو کیونکہ رہتے بھی ڈھاکہ کینٹ میں تھے، تو وہ پھر وہیں سے وہ آگے جیسے سب لوگ سارے جنگی قیدی تھے. 74 میں واپس آئے تو پھر کراچی میں ایک سیٹ اپ تھا، اس میں وہ کرتے رہے پرائیویٹلی اپنے کام ہی وہ کرتے رہے، مطلب کسی گورنمنٹ سیکٹر وغیرہ میں نہیں تھے. زیادہ عرصہ ان کا پھر ڈھاکہ کے بعد کراچی میں گزرا، اور لیکن پھر آخری عمر میں آ کے کچھ ہارٹ کے ایشوز تھے ان کے، تو پھر وہ فیصل آباد ہی آ گئے ہمارے پاس ہی. اچھا، آپ کو لگتا تھا کہ آپ اسی پروفیشن کے لیے بنی ہیں، یا بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بیچ میں آپ نے جیسے کہا ایک حادثہ ہو گیا تو بہت ساری پھر خواہشات رہ جاتی ہیں، بندے کو خیال آتا ہے کچھ عرصے کے بعد اچھا میں اس فیلڈ میں چلا جاتا. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ کبھی نہیں. میں کہتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر اگلا جنم ملے اور اگر پھر آپ آئیں تو آپ کیا بننا چاہیں گی، تو میں الحمدللہ اتنی مطمئن ہوں کہ شاید مجھے دوسرے بار بھی کبھی موقع ملے تو میں کہوں گی کہ میں ریڈیو پاکستان ہو، میڈیا پرسن کے طور پہ ہی میں رہنا چاہوں گی. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ ریڈیو پاکستان کے اندر چونکہ آواز ہی ہوتی ہے ساری، جی سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو زیرو بم ہے، اس کے پازز ہیں، اور پھر بولنا کیسے ہے، پھر وائس کی کوالٹی، یہ سب کچھ مل کے اس کی ٹریننگ آپ نے لی، یا پھر یہ کہ خود بندہ ایفرٹ کرتا رہتا ہے بس اسی سے آتی ہے؟ میں نے تو بالکل خاص طور پہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی خود ایک تو میری خواہش بھی تھی اور کوشش بھی نا. پھر ہمارے جو سینئرز تھے، مجھے ریٹائر ہو چکے ہیں ہمارے سینئر اعجاز وقار صاحب، کنٹرولر ہوم کے طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں اسلام آباد سے. وہ پروڈیوسر تھے اور وہی مجھے ریڈیو میں لائے بھی تھے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم ذرا سی کوئی بات کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے کبھی کہہ دیا
غلطی تو انہوں نے فوراً ڈانٹ دینا, دور سے بوتھ ہمارے وہ شیشہ لگا ہوتا ہے اسٹوڈیو میں, تو انہوں نے ڈانٹ دینا اور روک دینا کہ کیا بول رہی ہو, غلطی ہوتا ہے, غلطی کیا ہوتا ہے, منٹ کیا ہوتا ہے, منٹ ہوتا ہے. مطلب اس طرح سے جو چیزیں سکھائیں ہمارے سینئرز نے, اور ماشاءاللہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سے بہت بہتر ہمارے سینئرز جن میں رجحان تھا سکھانے کا بہت زیادہ, اور ہم وہ جونیئرز تھے کہ جو سیکھنا بھی جانتے تھے, جو کہ آج کے دور میں بڑی ناپید ہے یہ چیز. اچھا, اس دور کے اندر پی ٹی وی کے اندر آپ چلے جائیں, ریڈیو پاکستان چلے جائیں, یا کسی نیوز پیپر کے اندر, تو بڑا خاص طور پر تلفظ اور صحیح ادائیگی پہ بڑا زور ہوتا تھا. لیکن آج آپ سنیں نا تو بہت سارے ورڈ ہیں, جیسے آپ, میں بہت سارے لوگوں کو اینکرز کو سنتے ہوئے میں نے یہ لفظ سنتے محسوس بھی کیا اور دیکھا بھی ہے کہ اب جیسے ملک لفظ ہے تو اسے ملک کہہ دیتے ہیں. اچھا, لفظ ہے غلطی یا غلط لفظ ہے تو اس کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اب عام چل رہی ہیں, اس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی. اب تو بالکل بھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں ہمیں سن کے لوگ اپنا تلفظ ٹھیک کیا کرتے تھے. میں ہمیشہ ریڈیو پاکستان کے بارے میں کہتی ہوں, اور ابھی بھی ہے الحمدللہ. ابھی بھی ہمارے جو چینلز ہیں نا, خاص طور پہ میڈیم ویو چینل, کمیونٹی براڈ کاسٹ FM 93, ہماری بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور پرانے لوگ جو آپ کے نئے چینل FM آتے ہیں نا, تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وقت کی ضرورت کے تحت, کہ جب آپ پرائیویٹ چینل کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو وہ جس طرح کی ووکیبلری ان کی ہوتی ہے, ڈکشنری ان کی ہے, وہ تھوڑی بہت مکس اینڈ میچ کر کے. لیکن ایون دین ابھی بھی ہماری یہ ہوتا ہے, ہم آڈیشنز کرتے ہیں باقاعدہ, اور ہمارا اسی, اور جو ہم اسکرپٹ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, یا ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایڈلب بولیں فوری طور پہ کچھ, مطلب خود سے آپ دیکھیں پروگرام, اس میں بھی ہماری ہمیشہ سے بھی جو بیسک چیز ہے آواز کے بعد, وہ ہم تلفظ ہی جج کرتے ہیں, اور یہ بالکل پروننسیشن ہی دیکھتے ہیں. اور ابھی بھی ہم لوگ باقاعدہ پھر اس کی ٹریننگ کرتے ہیں. ابھی بھی تمام اسٹیشنز پہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. میں اس وقت اپنے اسٹیشن کی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ اس کا پروننسیشن کیسا ہے, اس کی آواز کیسی ہے, اس کی ادائیگی کیسے ہے. علیحدہ سے بھی کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پر کے فوکس کرتا ہے, جتنے بھی آپ کے اینکرز ہیں یا جو بھی آپ کے اس وقت میزبان ہوتے ہیں, پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹریننگ دی جائے؟ علیحدہ سے ٹریننگ تو ایسا نہیں ہوتی, لیکن جیسے ٹرائل پیریڈ کے لیے ہم کچھ عرصے کے لیے, جیسے کوئی نیا ٹیلنٹ آتا ہے نا, اس کو ہم کسی پرانے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو اس کا وہ سمجھ لیں 3 months کوئی ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے, پھر اس کو ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں. اور ہر پروگرام کا ظاہر ہے ایک پروڈیوسر ہے, وہ پروڈیوسر جو ہے نا وہ اس کو کرتا ہے کہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. شادی کس ایئر میں آپ کی ہوئی؟ 1988. اور بچے آپ کے کتنے؟ 2 بچے. 2 بچے بڑے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ جی بڑے ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے ماشاءاللہ سے. بیٹا بڑا ہے, بیٹا بھی ایک فرم ہے, اس کی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے ماشاءاللہ سے. اس پروفیشن میں کیوں نہیں لے کے آئے بیٹے کو؟ کبھی انہیں شوق ہی نہیں ہوا. دونوں چونکہ تھے ہم ایک ہی فیلڈ میں, تو بچے تو بالکل اس سے دور رہے, بیٹی بھی نہیں اس طرح. اس کی وجہ مطلب ڈاکٹرز کے, اگر بچوں کو دیکھیں تو اکثر ڈاکٹرز کے بچے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وکیل کے وکیل, صحافی کے بھی صحافی نکلاتے ہیں. تو آپ اس طرح, حالانکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے دوسرا جنم یا تیسرا بھی ملے تو میں یہیں سے میں رہنا پسند کروں گی, تو بچے اس پہ امپریس نہیں ہو سکے؟ امپریس بہت ہیں, بہت زیادہ امپریس بھی ہوئے, اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ٹیلنٹڈ ہیں. بیٹی جو ہے وہ اس نے بھی BBA آنرس کیا ہے, ڈبل میجرز کے ساتھ کیا ہوا اس نے, فائنینس اینڈ مارکیٹنگ میں. بچوں کے سبجیکٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گئے, ایک LSE سے ایک اسکین سے, دونوں بچے پڑھے ہوئے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ. اور لیکن جو چیز ان میں آئی ہے نا, جو یہ شوق ہے, وہ صرف ان کا وہ یہاں تک ہے کہ بہت ماشاءاللہ سے کانفیڈنٹ, اچھی آوازیں, خوبصورت بولنا. اب وائس پریزیڈنٹ ہے بیٹا اس وقت اپنی فارم میں, اور مارکیٹنگ اور سیلز کو وہ سیلز کا اس وقت ہے, اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جتنا اچھا یہ بولتا ہے مجھے امید نہیں تھی, تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے اور اس کو فالو کیا ہے بولنے میں. لیکن پروفیشن اس میں آنے کا, اور بہترین پریزنٹیشن ان کی ہوتی تھی, کریٹیو ورک ان کے کالجز میں, اسکولز میں. جب بھی بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے جامز ہیں. اچھا, ریڈیو پاکستان کے کچھ امپلائیز کو میں جانتا ہوں, یہاں کچھ لوگ جنہوں نے کام کیا, اداکار ہوا, وہ دوسری فیلڈ میں چلے گئے. میں ریڈیو پہ آ رہے تو پی ٹی وی میں چلے گئے, وہاں تھے تو ڈراموں سے نکلے تو فلم میں چلے گئے, اور یا اور اداروں میں چلے گئے. آپ کو موقع ملا؟
موقع تو مجھے ایسے ملا کہ میں نے ریڈیو پاکستان کے جیسے آپ کوئی بیچ آپ کا فری ہوتا ہے نا, کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ماسٹرز کرتے ہیں تو ویکینسیز کی تلاش میں ہوتی ہے نا کہ جی کوئی ویکینسیز آئیں, لیکن کچھ لکیلی ایسا ہوا کہ میں جیسے ہی ابھی ایگزامز MSc کے ہوئے تھے تو ریڈیو پاکستان کی ویکینسیز آ گئی پروڈیوسر کی نا, ڈائریکٹ پروڈیوسر ہم آتے ہیں. تو میرے پروڈیوسر تھے اس وقت میں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پیپر دیے ہوئے ہیں, رزلٹ آنے والا ہے, تو آپ اپلائی کر دو جب تک یہ پروسیجر ہوتا ہے. تو ہم نے سارے بیچ نے جتنا فری ہوئے تھے MSc سے سب نے اپلائی کر دیا. اسٹیٹ بینک سے بھی اسی طرح ویکینسیز آ گئی, وہاں بھی اپلائی کر دیا, جیسے کرتے ہیں 2-4 جگہ اپلائی کر دیا, لیکن ابھی رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی. اسی دوران میری اپلیکیشن پہ لکھا ہوا ہے رزلٹ اسٹل اویٹڈ نا, اور میری اس میں یہ شروع ہو گیا پروسیجر. پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں 3 گھنٹے کا پروونشل ہیڈ کوارٹر میں, جیسے میں فیصل آباد سے بلانگ کر رہی تھی تو مجھے لاہور آ کے ٹیسٹ دینا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں تو آپ کو پھر بورڈ کے سامنے اسلام آباد انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا ہوتا ہے. پھر آپ انٹرویو سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو 6 ماہ کی ٹریننگ اس وقت 6 ماہ کی ہوتی تھی. اسلام آباد میں ہماری اکیڈمی ہے, وہاں ہماری 6 ماہ کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, جس میں آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ ٹرائل ٹرانسمیشن ہوتی ہے ہماری, باقاعدہ پریکٹیکل ہر چیز بول کے پروگرام بنا کے پھر پاس آؤٹ ہو کے ہمیں پوسٹنگ ملتی ہے. اتنا لمبا پروسیجر تھا. تو میں نے جس وقت اکیڈمی جوائن کی نا تو مجھے ساتھ ہی پیرالل اسٹیٹ بینک سے بھی لیٹر آ گیا, اپوائنٹمنٹ ہوگی میری اسٹیٹ بینک میں. اب پوری فیملی ایک طرف تھی اسٹیٹ بینک کی طرف اور میں ریڈیو کی طرف تھی. تو میرے ذہن میں ایک امیج تھا کہ جب ہم اسٹیٹ بینک جاتے ہیں, کسی بھی بینک میں جاتے ہیں تو ایک کیبنز بنے ہوتے ہیں اور پیسے گن رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں تو اس چیز کے لیے بنی ہی نہیں ہوں کہ میں پیسوں والا کام کروں کہ پیسے گنتی رہوں اور بیٹھے میں ساتھ ساتھ ایسے کیبن میں. نہیں, میرا تو اپنا آفس ہونا چاہیے. ایک جیسے ایک ڈریم ہوتا ہے, میں کہا نہیں میرا تو اپنا ایک آفس ہونا چاہیے علیحدہ, اور آفس ہو اور اس پہ فون سیٹ پڑا ہو, اور بالکل میں انڈیپینڈنٹ, میں اس طرح کا اپنے آپ کے لیے ایک خواب تھا میرا کہ مجھے تو ایسے بننا ہے, اور میں جس کے لیے لکھنا پڑھنا اور یہ میں کام کرنا چاہتی ہوں. تو ریڈیو سے اچھا موقع مجھے کہیں نہیں ملے گا. لیکن میری فیملی نے اس وقت مجھے بہت فورس کیا کہ اسٹیٹ بینک بہت اچھا ہے. مانیٹری اگر آپ دیکیں تو اس لحاظ سے تو آپ کو بہت زیادہ تھا کہ بھی وہ اس میں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, میں اس میں تو میں خود تو ختم ہو جاؤں گی نا. میں چونکہ میں ہمیشہ سے پروگرام تو کرتی تھی, پھر میرا جو ہے بعد میں جتنے مطلب پروڈکشنز میں بھی جانا, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں اس میں مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں جب اپنے پروڈیوسرز کو دیکھتی تھی کہ یہ چیزیں میں کر سکتی ہوں, اور سم ٹائم بول نہیں پاتی تھی تو میں کہتی تھی شاید میں اس سے بہتر ان سے کر لوں گی جو میں خود کرنا چاہتی ہوں. بعد میں بھی جب میں پروڈیوسر بھی بنی تو اپنے اسکرپٹ بھی خود ہی لکھتی تھی, ہر چیز خود کرتی تھی. تو خیر الحمدللہ پھر اس وقت میں نے وہ جو درمیان میں ایک آئی رکاوٹ کہ ایک دم سے اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا اسٹیٹ بینک سے, تو پھر اس کو پھر میں نے شکر ہے کہ اس کو روک لیا گیا, اور میں پھر اس میں اسی کو کنٹینیو کیا. اچھا, یہ عام کہاوت ہے کہ ہر کامیاب جو مرد ہے اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ایک کامیاب عورت کے کندھے پر کس مرد کا, کوئی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع سے بتایا کہ میرے جو ہے نا ایجوکیشن کے حد تک جب میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری مدر اور میرے بھائی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے. لیکن اصل جہاں تک میرے کیریئر کی آپ بات کرتے ہیں, جب سٹارٹ ہوا ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہ میں نے تو الٹا کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو اگر مجھے کسی حد تک کامیاب سمجھا جاتا ہے تو وہ میرے پیچھے جو ہے نا میرے ہسبینڈ ہیں. اچھا, میں نے بہت سینئرز لوگوں کا اور بڑے اہم لوگوں کے بھی انٹرویوز کیے ہیں, تو جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو فوراً اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں, بیوی کا اکثر بھول جاتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, کچھ اینڈ میں یاد آتا ہے. لیکن آپ نے اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کو نہیں بولی, اور آپ نہیں, انہیں کا ہاتھ ہے. میں ان کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں, یقین کریں. اور اللہ کی طرف سے کچھ یہ تھا کہ ایک ہی جگہ جاب بھی ہماری ہو گئی. ہم حالانکہ اس میں اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی انگیج تھے ہم, اور ہماری جاب بھی اکٹھی ہو گئی. تو وہ پھر ساری زندگی چونکہ ایک ہی جگہ جانا ہے کہ یونٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈ لاک پالیسی ہوتی ہے, میاں بیوی کو اکٹھے رکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جتنا کام میں نے کیا ہے الحمدللہ اتنے 34 ایئرس میں, خاص طور پہ ملازمت میں آنے کے بعد سے, تو میں سوچتی ہوں کہ اگر جاوید نہیں ہوتے تو میں کبھی نہیں کر سکتی شاید. اچھا, میں بچپن میں ایک اسکول کے پروگرام میں ریڈیو پاکستان آیا تھا اسی بلڈنگ کے اندر, تو اس کی اس وقت بڑی شان و شوکت تھی, بڑی گہما گہمی ہوئی تھی. آج میں آیا ہوں تو خاموشی ہے, بہت ڈفرینس نظر آتا ہے.
آپ جس وقت کی آپ اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں اور آج کی کر رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوگی ملے گی. اس وقت آپ کو شاید اپنی روٹی کی اور اپنے جو ہے ضروریات زندگی کی وہ فکریں نہیں تھی. بہت بڑا واضح فرق آ گیا ہے. آج ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. الحمدللہ کام اب بھی ہو رہا ہے. جس وقت گہما گہمی کے جو آپ کہتے ہیں, جیسے پہلے ہمارے بھی وہ سینئرز تھے کہ صبح آتے تھے ریڈیو اور رات تک یہاں محفلیں جمی ہوتی تھیں, لکھ بھی رہے ہوتے تھے, پروڈکشنز بھی ہو رہی ہوتی تھیں. اب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت چینجز آ گئی ہیں نا, آپ کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. آپ کو اب اپنے کام کو کام سمجھ کے بس کہ آپ نے اپنے کام جو ذمہ داری ہے اس کو کرنا اور چلے جانا ہے. اچھا, دوسری تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کو میں ایک المیہ ہی کہوں گی, پیسہ یقیناً میٹر کرتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آپ جو حالات ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی کبھی 40 روپے کا چیک ایک کہانی کا مجھے ملتا تھا, 5 کہانیاں ایک مہینے میں ہوتی تھی. اگر 5 ویک آ جاتے تھے, 4 ہوتے تھے تو پھر آپ کو پتہ وہ بھی 160 روپے اور 200 روپے, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. میں سمجھتی تھی 1983 میں نا, اتنی خوشی تھی اس 200 روپے کی نا. آج مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے اس کی اہمیت. لیکن چونکہ مجھے یاد ہے 93 کے وقت ایک گزیٹڈ آفیسر کی جو سیلری 17 اسکیل کی وہ 4000 ہوا کرتی تھی. اس حساب سے تو تھوڑا نہیں تھا. ہاں, مطلب آفیسرز کی بات میں کر رہی ہوں, لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جن سے رونقیں ہوتی ہیں وہ فنکار برادری ہے. اب یہ ہے کہ ان کی فیسیں بھی ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں انہانس ہو چکی کیونکہ فائنینشیل کرنچ ہے. آپ کو پتہ ہے جو بہت سارے حالات ہیں, ہمارا ادارہ بھی اسی ظاہر ہے وسائل بہت کم ہیں اور گزر رہا ہے. تو پھر جب بھی کوئی آتا ہے نا وہ پہلے یہ سوچ کے آتا ہے کہ یہاں سے مجھے پے کیا ہوگا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, پہلے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ یہ آپ پے ہوگا. ان کو تو یہ ہوتا تھا اپنی انر سیٹسفیکشن کہاں ہوگی. تو وہ اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں تھا جو آپ کی سیٹسفیکشن کرتا, آپ کی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ سامنے لانے کے لیے. جو اس ادارے کا کردار ہے وہ میرا خیال ہے کہیں بھی نہیں ہے کسی. جہاں تک ریڈیو پاکستان ہمیشہ سے مدر میڈیا ہے, جتنے بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں وہ سب اسی ادارے سے نکل کے. اس کی اہمیت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کی اہمیت کم, کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت کم ہو رہی ہے. لسننگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں آج بھی ہماری ایک کہیں غلطی ہو جائے بات کرتے ہوئے, ہم کوئی ٹائم بھی غلط اناؤنس کر دیں, ہم کسی کا شہر غلط اناؤنس کر دیں کال لینے کے بعد, تو وہ فوراً ہماری پکڑ ہو جاتی ہے. نمبر آف سامعین کی میں بات کروں گا, وہ کم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ اب جو میں کہتی ہوں کہ جو ایک آپ کا ریڈیو کا لسنر ہے نا وہ کہیں نہیں جاتا, وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہاں, لوگوں کی مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اگر کچھ ٹائم پہ بہت زیادہ ہے. اب ہمارا جیسے پروگرام شام کو ہوتا ہے سونی دھرتی, 6 سے 7 بجے کے بعد سے 8 بجے تک ہوتا ہے. خالد عباس ڈار صاحب کرتے ہیں, دوسرے بھی بڑے ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں جو ہمارے کرتے ہیں. بہت زیادہ لسننگ ہے اس کی ماشاءاللہ سے. ہماری اس کی ہمیں بعض اوقات ہماری کالز, ہمارا رات کو سر سنگیت پروگرام ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے کو, صبح کے کئی پروگرام ہیں. یعنی وہ وقت جو آپ کا فری ہے. اچھا, پھر آپ کے پاس آپشن بہت آ گئی ہیں اب نا. ہاں, موبائل جو ہے موبائل آپ کے پاس, ہاں جی سارا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے, سارا کچھ ہے. ہماری ساری ایپ ہیں جس کے اوپر آپ ریڈیو بھی سنتے ہیں. FM اسٹیشنز خاص طور پہ, میڈیم ویو تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ہماری جو ریڈیو پاکستان میں اسٹریمنگ پہ, ہم میڈیم ویو بھی ہماری اسٹریمنگ پہ ہے جو آپ اپنے موبائل میں سن سکتے ہیں. اچھا, کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے شہر ہیں, میگا سٹیز ہیں, وہاں پہ شاید اس کے سامعین کی یا لسنرز کی تعداد کم ہے, اور جو رورل ایریاز ہیں ابھی بھی ہمارے یہی ہے کہ رورل ایریاز سے ہمیں بہت زیادہ رسپانس ملتا ہے کمپیریٹیولی اربن سٹیز سے نا. اربن سٹیز میں جو ایک دور میں تو اربن سٹیز میں بھی سنا جاتا تھا, ہر گھر میں آپ کو, میں نے بتایا نا کہ آپ چوائس بہت ہوگی, آپ کے پاس آپشنز بہت ہوگی کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا سننا ہے. آپ کی طرف سے ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ اربن سٹی سے جو ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے اس کی سامعین کی تعداد یا کم ہے, ان کو اور کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ ریڈیو پاکستان کو سنیں؟ کوشش تو دیکھیں ہم نے تو اپنی پروگرامنگ کے ذریعے ہی کرنا ہے نا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے جیسے جو حالات کے مطابق ٹاپکس میں چینجز, جو اپڈیٹس چاہتے ہیں لوگ, اس کے مطابق ہم کرتے رہتے ہیں کہ لیکن اس میں کوئی ایسا کرائٹیریا یا ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو کھینچ کے ادھر لے آئیں. لیکن جو لسنر ہمارا ریلیجس پروگرام ہمارے بہت پاپولر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ہمارے ریلیجس پروگرام, ہم اس پہ بھی لائیو کالز کے ساتھ لوگوں کے مسئلے مسائل کے پروگرام ہیں, اور وہ اسی طرح سے اتنی ہی مقبولیت کے ساتھ جاری ہیں. اچھا, ایک دور کے اندر آپ کے وائس آف امریکہ, وائس آف جرمنی, BBC, کسی نے انٹرنیشنل سننا ہوتا تھا تو ادھر جاتا تھا, لوکل سننا ہوتا تھا پاکستان میں کیا تو ریڈیو پاکستان PTV کی ہوتا تھا. اب آپ کو آج BBC بھی نظر آتا ہے, آپ کو وائس آف جرمنی بھی نظر آتا ہے, وائس آف امریکہ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو
लगता है कि उन्होंने अपनी जो एक पोजीशन है उसको बरकरार रखा हो। रेडियो पाकिस्तान शायद उस तरह नहीं कर रहा खुद को, अपने आप को मैनेज। रेडियो पाकिस्तान की आप जहाँ तक मैंने शायद अब इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि उसमें जो थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं ना, वो हम लैग कर रहे हैं टेक्निकली ना, कि हमारे कुछ ट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा मतलब वो हो चुकी है, उनकी एज पूरी हो चुकी है और वो उस स्ट्रेंथ पे सुनाई नहीं दे रहे। तो लोगों का अक्सर ये हमें मिलती भी रहती हैं, ऐसी कंप्लेंट्स भी होती हैं, हम उसे एंटरटेन भी करते हैं और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो इसके लिए कोशिशें भी करता है कि ख़ास तौर पर मीडियम वेव के हवाले से मैं बात करूँगी। FM जो स्टेशन हैं वो हमारे उसी तरह से हैं और उनकी लिसनिंग भी जो है वैसी है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो बहुत सारी बातें अभी जो रह गई हैं इनसे करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारी आज की सक्सेस स्टोरी है रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर नज़ाकत शकीला। आइए जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मिस ये बताइएगा कि एजुकेशन के लिए या किसी और हवाले से मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा? नहीं, एजुकेशन के लिए तो नहीं, लेकिन मैं रेडियो पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन को बांग्लादेश का विज़िट एक मैंने किया, को 26 डेज़ की थी कॉन्फ्रेंस, जो कि फ्रांस रेडियो इंटरनेशनल उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ था और डॉयचे वेले। तो मैंने उस हवाले से कोई वहाँ मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में स्टे रहा 26 डेज़ का मेरा ना, उस पर मैं गई। फिर उसके बाद रिसेंट 2018 में मैं श्रीलंका में कोलंबो में थी, AIBD की जो हमारा जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है ना। तो ये ब्रॉडकास्टिंग का ये शुबा है, इसमें उन ममालिक से अगर हम कंपैरिजन करें इस वक्त बांग्लादेश से, श्रीलंका से या इस रीजन के जितने ममालिक हैं, कहाँ हम स्टैंड करते हैं? जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि हमारे आप बांग्लादेश की बात के अलावा रिसेंट मैं विज़िट की बात करूँगी कि मैंने इन सबको, हम उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग थे और एशियन ही ज़्यादातर उसमें, जो हमारा ये है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, उसमें ये लोग हैं। मतलब मैं जितने वो लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशंस जो थी उन्हीं को देख के हमने तो असेस करना होता है ना उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं आपको बताऊँ कि जो रेडियो पाकिस्तान है वो 2018 के लिए एज ए मतलब मैंने जो वहाँ विन किया वो चेयरपर्सन का मैंने किया, तमाम लोगों की प्रेजेंटेशन तमाम चीज़ों में। तो उसमें हम असेस कर सकते हैं कि रेडियो पाकिस्तान कहाँ करता है। वो पूरा वो ईयर जो था वो रेडियो पाकिस्तान था चेयरपर्सन उसका, जो कि ज़ाहिर है मैं टॉप ऑफ द लिस्ट। तो पूरा एक साल जो था वो हमारे पास ही रहा वो फिर। अच्छा, पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्री है जिसके अंदर फिल्म है, TV है और बहुत सारे शोरा हैं और सारा कुछ। यहाँ रेडियो पाकिस्तान से इस वक्त मेजर लोग कौन कौन से वाबस्ता हैं? अभी भी हमारे पास पुराने सारे लोग ऑलमोस्ट आते हैं। हमारे ड्रामा आर्टिस्ट आप जब देख लें, ये इरफान खोसट साहब हैं, आप जैसे इन्हीं लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, इरफान खोसट साहब हैं, औरंगज़ेब लगारी हैं और कुछ अर्सा पहले तो कवी खान जब यहाँ, अब आपको पता ज़्यादातर चूँकि ये ड्रामा इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है तो फिरदौस जमाल हैं और टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ड्रामे चूँकि होते हैं हमारे यहाँ और जब रिकॉर्डिंग्स होती हैं ड्रामों की तो वो ज़रूर हमारे साथ शामिल होते हैं ये लोग सारे। बड़े एक न्यूज़ का शोबा है, न्यूज़ के शोबे के अंदर एक दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम किसी भी फंक्शन में जाते थे, खासतौर पर सरकारी में, तो 2 माइक आपको नजर आते थे, PTV और रेडियो पाकिस्तान। जी, अब PTV का तो नजर आता है, रेडियो पाकिस्तान नहीं नजर नहीं आता। मैं इससे बिल्कुल शदीद इख्तलाफ करूंगी। अच्छा, हाँ जी, हर जगह आप जा रहे हैं? हर जगह सबसे पहले, बल्कि समटाइम कई जगह पे अगर PTV का नहीं है तो रेडियो पाकिस्तान का मौजूद होता है क्योंकि उनका कैमरा होता है ज़्यादा, उनको उसको फोकस करते हैं। लेकिन ये कि रेडियो पाकिस्तान का हर जगह माइक होता है और अभी भी हम जितने हमारे भी होते हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी लोकल हैं, चाहे फेडरल हैं, चाहे प्रोविंशियल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ईच एंड एवरीवेयर। यहाँ से जो आप प्रोग्राम ट्रांसमिट करते हैं उनकी रेंज कहाँ तक है पाकिस्तान में? और देखिए, जहाँ तक FM के इस वक्त हम लोग जो
FM स्टेशंस हैं, FM आपको पता है कि वो विद इन द आपके लिमिट्स आपके शहर में ही सुनाई देते हैं। उसमें तकरीबन FM 93 हमारे पास है, FM 94 जो है वो है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वो 3 जगहों पे सुनाई दे रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास सौतुल कुरान है, वो रिले स्टेशन है, इस्लामाबाद से हम रिले करते हैं। 101 है, वो भी है। मीडियम वेव एक हमारे पास वाहिद ऐसा है 630 किलोहर्ट्ज़ जो पुराने वाला वो चल रहा है। अब वही मैंने जैसे पहले उसका जिक्र किया कि वो ट्रांसमीटर जो कुछ पुराना हो चुका है, उसकी मेंटेनेंस होती भी रहती है, और हमारा हेड ऑफिस इस एफर्ट में भी है कि इंशाल्लाह ताला इसको हम रिप्लेस करें। लेकिन इवन देन अभी भी हम जब बॉल टू बॉल कमेंट्री हम मीडियम वेव से ही करते हैं, जब भी करते हैं किसी भी सीरीज़ की करनी होती है जब हमने, तो हमें बहावलपुर से, हैदराबाद से, मतलब डिफरेंट जगहों से डिफरेंट टाइम में हमें रिस्पांस आ रहा होता है, फीडबैक आ रहा होता है उसका। ओवरसीज़ भी आपके लोग जाते हैं कवरेज के लिए? कवरेज के लिए बहुत जाते थे, लेकिन मेरा ख्याल है 2001 के बाद से नहीं गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि फंड्स की ज़ाहिर है। अच्छा, फाइनेंशियल क्रंच की बात की जाती है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये इदारा जो है, तो पीटीवी के लिए तो एक बिल में पैसे लग के आ जाते हैं। पीटीवी का वो शायद फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान के साथ ये सलूक नहीं किया गया। वो फीस लगने वाली बात हमारी भी ख्वाहिश है कि कुछ 10 रुपये हमारे भी लग जाएं, ताकि हमारे भी कुछ जो है हालात हैं वो बेहतर हों। लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत से इदारे जिस तरह से चल रहे हैं उनमें मसाइल ऐसे हैं कि वसाइल की कमी है, लेकिन उसके लिए कोशिश भी की जाती है। और ज़ाहिर है माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा है, इतने स्टेशन हैं, चला रहे हैं, चल भी रहे हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की फंडिंग से ही चल रहा है, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं हमारा सेल्स ऑफिस भी फॉल करता है। कोशिश होती है कि मैक्सिमम इस पर भी हम काम करें, लेकिन ये बात है ना 30 रुपए वाली, वो वाकई हमें इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स भी की जाती रही हैं, और केस मैच्योर होने के बाद फिर जो है ना ये हाई लेवल की बातें हैं, तो इसका हमें पता नहीं होता कि क्यों आखिर तक नहीं परवान चढ़ा। Since when you have joined this organization as head of the department यहाँ पे लाहौर में, कौन सी इनिशिएटिव आपने ली है इसकी बेहतरी? मैंने वैसे तो मैं कोई 2005 से लाहौर हूँ, बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, और 2005 में मैं अपनी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे लाहौर आई थी। चूँकि हम दोनों मियाँ बीवी इस इदारे में थे, तो वो छोटा यूनिट है फैसलाबाद का, तो हमें किसी बड़ी जगह पे एडजस्ट होना पड़ता है। वैसे मेरी ये मेरे ख्याल 5वीं 6वीं ट्रांसफ़र है पूरे पाकिस्तान में, मतलब कोयटा से मुल्तान और मुल्तान से इस्लामाबाद, काफ़ी मतलब रहा है सफ़र। तो मैं फिर बहुत मतलब आई तो मैं सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पे थी यहाँ, इसी में प्रोग्राम मैनेजर हुई यहाँ, फिर इसमें डिप्टी कंट्रोलर भी हुई, 6 साल में FM 101 की हेड भी रही, और अब कोई 2 अगस्त 2017 से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर एज ए स्टेशन डायरेक्टर के तौर पे। अच्छा, उसमें अब हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है कि आज आप चाहे इस कमरे से लेके बाहर आप स्टूडियो भी जाएंगे, आप उनके हालात देखें, अगर आपने पहले देखे होंगे तो आपको बहुत चेंज महसूस हुई होगी कि हमारे बहुत सारे मुखय्यर आज़ाद ऐसे भी होते हैं, हमारे अच्छे जो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि उनका इदारा मैं समझती हूँ सबका इदारा है, ये सिर्फ इसमें कोई हेड ऑफिस की या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो जैसे कोई हमें कहीं रेनोवेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं वो हमारी मदद भी करते हैं। बिल्कुल, हमने पूरे स्टूडियो कारपेटेड, पूरे स्टूडियोज़ में एयर कंडीशंस, क्योंकि आपको पता है वेदर अब ऐसा हो गया है उसकी सिचुएशन कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके जो पुराने हमारे यहाँ प्लांट भी लगे हैं एसी के, कि वो भी ज़ाहिर है कुछ उनकी भी हालात ऐसे ठीक नहीं। हर स्टूडियो में अलग अलग एसी, ऑडिटोरियम जो है उसको बड़ी कोशिश की मैंने कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, वो भी इतना प्रेजेंटेबल है कि हम कोई अपने फंक्शन 200 तक की गैदरिंग के हम बड़े अच्छे वो कर लेते हैं, और कोई गेस्ट आएँ, कोई हमारे VVIP मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ करनी होती है तो वो हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। और हर जगह पे कोशिश है जहाँ जहाँ डे टू डे में ज़रूरत पड़ती है। मतलब मुझे सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में थी कि जब हम इदारे में आएँ और अब स्टूडियो में आप बैठें, उसका माहौल अच्छा होना चाहिए। जब आप की दीवारें भी ना साफ़ हों और आपका माहौल भी अच्छा ना हो, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आप अच्छे जो अपने अल्फाज हैं वो आप माइक के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें। अच्छा, लाहौर और फैसलाबाद दोनों में से चॉइस करनी पड़े तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत? मुश्किल सवाल है क्योंकि फैसलाबाद अपनी ज़ाहिर है मेरी
پیدائش تو خیر میری وہاں کی نہیں ہے, میں بھیرا کی پیدائش ہے میری, اور لیکن بہت ارلی ایج 4-5 سال کی عمر سے ہی فیصل آباد شفٹ ہو گئے تھے. تعلیم ساری فیصل آباد کی ہے, MSc بھی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے ہی کی. اور اب سے پہلے میں کچھ کہا کرتی تھی کہ میرا لانگیسٹ اسٹے فیصل آباد کا ہے, کیونکہ میری پہلی پوسٹنگ کوئٹہ تھی, کوئٹہ سے ملتان, ملتان سے فیصل آباد, فیصل آباد سے لاہور آئی 2005 میں, لاہور سے اسلام آباد رہی ہوں ایکسٹرنل سروس میں, پھر وہاں سے واپس لاہور آئی ہوں. آپ پر پریولیجز وہ ساری آپ کو مل جائیں, سیلری ماحول ایک جیسا ہو, جی پھر دونوں شہروں میں کہاں رہنا پسند کریں؟ لاہور. لاہور میں رہنا پسند, یعنی لاہور کی محبت جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے آپ پر حاوی کر گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو امپلائیز ہیں وہ کیا تعداد ہے اس وقت؟ تقریباً 179 کے قریب ہیں ہمارے پاس. کافی زیادہ تھا کہ یہاں سے امپلائیز, وہ جو کانٹریکچوئل اسٹاف تھا وہ ظاہر ہے کوئی ایک پالیسی کے تحت, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ان کو کہ مستقل آپ نے ان کے جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ بھی جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان کو رکھیں گے. امپیکٹ تو آتا ہے نا اس سے, ہاں کے اوپر کام پہ بھی آتا ہے, امپیکٹ آتا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ پھر وہی ہے کہ یہ ہائی اپس کے فیصلے ہیں, اور پھر وہی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارا اتنا فائنینشیل کرنچ ہے تو یہ ایک اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھی یہ ہمارے لیے ایکسٹرا اس پہ بھی منی اسپینڈ ہو رہی ہے. اگر ہم یہاں سے سیونگ, جیسے تھا نا کہ جی کہیں نہ کہیں سے سیونگز کریں, سارے اداروں پہ یہ ایک بوجھ آیا ہے, صرف یہ ریڈیو پاکستان کا نہیں ہے. سارے آپ کو جی غصہ کتنا آتا؟ غصہ آتا ہے ویسے, لیکن نہیں زیادہ, ویسے میں پولائٹ ہوں. جب آ جاتا ہے پھر ڈانٹتی ہیں سب کو؟ کبھی کبھی, بہت کم, بہت کم. آپ میرے اسٹاف سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ میرا خیال ہے جتنی فرینڈلی میں ہوں شاید ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی, لیکن ایون دین کام پہ کمپرومائز نہیں بس میں کرتی. ایکچولی میری پرابلم یہ ہے, یہ میری ویکنیس ہے, اس میں میں اس غصے کو کنٹرول نہیں کرتی. جب مجھے ہوتا ہے کہ میں آپ کو تمام تر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں, آپ کے گھر کے مسائل تک بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے بچوں کے یہ مسائل ہیں, آپ کے پیرنٹس کے یہ ہیں, چلیں کوئی بات نہیں, ریلیکس کر رہی ہوں, تو کام پہ کمپرومائز میں نہیں کرتی. بس سمپل, ایک میں کیا پسند ہے؟ سمپل کھانا پسند کرتی ہوں. لاہور میں آپ رہتی ہیں تو یہاں کے تو لوگ بہت کھانے میں تو بہت آگے ہیں. ہاں لیکن میں شروع سے, چاہے میں فیصل آباد میں تھی چاہے لاہور آئی ہوں, کھانے کا کوئی فرق, کیونکہ میں یہ سمجھ لیں کھانا ہمیشہ میں زیادہ اپنے ہسبینڈ کی پسند کا کھاتی ہوں, اور انہی کی پسند سے. مجھے کچھ بنانا نہیں آتا تھا, میں نے زندگی میں جو بھی سیکھا ہے ان کی وجہ سے سیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے. جب ٹائم یہاں سے فارغ ملتا ہے, ظاہری بات ہے زیادہ ٹائم آپ یہاں پہ دیتے ہیں, تو میں اکثر یہ بھی سوال کرتا ہوں, تو اپنے آپ کو کیسے ٹائم دیتی ہیں, کیا کرتے ہیں جب آپ ٹائم دیتے ہیں خود کو؟ پچھلے 4-4.5 سال سے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پائی, اور اگر کبھی دیا بھی ہے تو یہی کہ یہاں سے فیصل آباد چلی جاؤں گی اور گھر میں نہیں رہوں گی. کلب کی چونکہ ممبر ہوں وہاں جناب کلب کی, تو دل چاہے گا کہ وہ کمرہ وہاں بک کراؤں, سب سے ملوں جلوں, لیکن بس الگ ہم دونوں اس کمرے میں. کیونکہ ہمارے سب لوگ ہمیں کویسچن کرتے ہیں کہ آپ اتنا سارا دن اکٹھے ہوتے ہیں اور دن گھر میں بھی آفس میں بھی, تو آپ لوگ کو فیڈ اپ نہیں ہوتے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے وہ ٹائم ایک دوسرے کو دیا ہی نہیں ہے کہ جیسے ہمیں دینا چاہیے. کہ ہم اگر گھر بھی ہیں تو ہم آفس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کولیگ بھی ہیں, اور آفس میں بھی آفس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا, اور یا سال میں میرا کچھ ایک ہوتا ہے کہ میں کوئی گرمیوں میں یا تو ایک بچوں کے ساتھ ٹور رکھا, یا پھر اپنا, ہم زیادہ آج کل پریفر کرتی ہوں چونکہ بچے ماشاءاللہ سے دونوں میریڈ ہیں, اپنی اپنی فیملی والے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں نکل جاتے ہیں کہیں اسلام آباد بہت اچھی جگہ بکنگ کرا لی, کہیں مری چلے گئے اچھی جگہ بکنگ کرا لی, 2-3 دن ایسے گزار لیے. وہ ٹائم اپنے لیے ہوتا ہے کہ بس میں ٹی وی دیکھنا ہے, آپس میں باتیں کرنی ہے, کہیں باہر کھانا وغیرہ کھا لیے, بس یہ آؤٹنگ ہوتی ہے, یہ ٹائم ہوتا ہے اپنے لیے جو فی الوقت وقت نکال پائی ہوں. ویسے آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, ایک مشغلہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں مجھے بہت شوق تھا بک ریڈنگ, کیا مطلب خود شاعری کرتی تھی, بہت مشاعرے پڑھتی تھی, لکھتی بھی تھی, اخبار میں بھی تھوڑا بہت شروع کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جتنی ایمانداری سے اس ادارے میں کام کیا ہے نا, یہ بس میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا سارے شوق ہر چیز سائڈ پہ کر دیے, اور جتنا ٹائم تھا میں نے اگر کچھ لکھا تو ریڈیو کے لیے ہی لکھا. اپنے کچھ اشعار تو سنائے. مشکل کام بتا دیے ہیں آپ نے. کچھ لوگ شاعروں سے بھاگ جاتے ہیں, جو کہ میرے میاں اسی لیے بھاگے ہوئے ہیں زیادہ. وہ انہوں نے اکثر میں نے کہتی ہیں کہ آپ نے میری شاعری چھڑوا دی ہے.
میں ایک ہے تھا جیسے کسی کالج کا مشاعرہ تھا، چونکہ مجھے اس اپنے کلام پہ کوئی غالباً کافی دفعہ نا فرسٹ پرائز بھی ملا، اخباروں کی بھی کافی وہ رہا اس میں، کہنا جیسے ٹاک آف دی ٹاؤن ہوتی ہے نا کہ وہ چیزیں، اس کے کچھ اشعار مجھے یاد ہیں۔ اس کا پہلا تھا کہ ایک شعر اس کا تھا، تیری نظروں میں گر ہم اشرف المخلوق ہیں مولا، تیری نظروں میں گر ہم اشرف المخلوق ہیں مولا، جو ہم کہتے ہیں پھر وہ بات کیوں مانی نہیں جاتی، بنا کر خود مٹا دیتا ہے وہ تصویر کا نقشہ۔ یہ انسان کی پیدائش اور موت سے ہے، بنا کر خود مٹا دیتا ہے وہ تصویر کا نقشہ، میں حیران ہوں میری حیرت کی حیرانی نہیں جاتی۔ بس اس طرح سے بہت زیادہ یاد اگر آپ کہیں گے تو ڈھونڈ کے کافی چیزیں ہیں جو نکالی جا سکتی ہیں اور پڑھتی بھی رہتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ آپ کے ساتھ ایک علیحدہ نشست رکھ کیجیے تاکہ آپ کو کلام کو ہاں بالکل ہو سکتا ہے وہ، بالکل وہ پھر میں اس تیاری سے آؤں گی کہ اب تو میں کہتی ہوں مجھے سب کچھ بھلا دیا انہوں نے، مطلب میں یہ جو ابھی بھی آپ کو سنا رہی تھی اس میں بھی یعنی آپ کے اندر جو شاعرہ سے سلا دی ہے اس کام نے، اور یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پہ مینجمنٹ میں پھر آپ کی بالکل اگر آپ نے ایمانداری سے کرنا ہے تو وہ سینسز ختم ہو جائے، ہاں تو پھر ختم ہو جائے، اگر آپ نے ایمانداری سے کرنا ہے، اگر آپ نے نہیں کرنا نا تو آپ کو لیے یہاں بھی فرصت ہی فرصت ہے، فرصت ہے۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ریڈیو پاکستان کی عمارت کے کچھ حصے بھی دیکھیں گے، یہاں جو کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں جو انہوں نے انیشیٹو لیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری آج کی سکسیس سٹوری ہے ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر نزاکت شکیلہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی ترقی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ناظرین، اس وقت ہم ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک اسپیشل روم میں موجود ہے جہاں جو ماضی کے مشہور قسم کے موسیقار اور گلوکار تھے ان کی تصویریں بھی آویزیں ہیں، جو اس بات کی اہمیت کا احساس دلا رہی ہیں کہ یہ روم جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور کبھی ماضی کے اندر یہ جو مشہور پاکستان کی آوازیں ہیں جو سب کانٹیننٹ کے اندر گونجیں وہ یہاں پر آ کے اپنی ریکارڈنگ کروایا کرتے تھے۔ کیا کہتی ہیں میڈم اس کے اوپر؟ یہ جو ہے نا یہ روم نہیں ہے، یہ اسٹوڈیو ہے اور اسے ہم میوزک اسٹوڈیو کہتے ہیں، اور آج کل اس میں میوزک کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی ریکارڈنگ بھی یہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں بہت بڑے میوزیشینز، سنگرز جن کا ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا، اور یہ تمام لوگ بیسک یعنی بنیادی طور پر یہ ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹ تھے، ان کی یہیں سے ٹریننگ یہیں سے گرومنگ ہوئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف اپنے ملک میں دنیا بھر میں جو ان کے نام پیدا ہوا وہ اس کی بنیاد ریڈیو پاکستان نے ڈالی۔ اچھا میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے نام جن کا دنیا کے اندر ایک نام ہوا، اگر میں دیکھوں تو میڈم نور جہاں ہیں، استاد سلامت علی خان ہیں، اور پھر وہاں استاد امانت علی خان صاحب ہیں، استاد نتو خان صاحب، اس طرح بہت سارے بڑے بڑے نام، وہ یہاں سے آوازیں گونجیں، یہاں سے گروم ہوئے، دنیا میں گئے۔ آج یہ سلسلہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے یا نہ ہونے کے برابر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے پہلے ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ میوزک بیس جو کرتے ہیں نا وہ کلاسیکل سے سٹارٹ آپ کرتے ہیں، آپ کلاسیکل میوزک ہوتا تھا، اور یہ سارے جتنے آرٹسٹ آپ کو نا یہ جو میوزک کی جو بنیاد ہوتی ہے نا یہ وہی یہ لوگ تھے، سیکھنے والے بھی اور ان میں سکھانے والے بھی۔ آج نیا دور آ گیا، پھر بات وہیں آ گئی ہے، نئے بینڈز آ گئے ہیں، نیا میوزک آ گیا ہے، ڈفرینٹ طرح کے گیجٹس آ گئے ہیں جن کے ذریعے اب تو آپ کی آواز کو بھی بدلا جاتا ہے، آپ کی وہ آواز نہ بھی ہو تو وہ بہت اچھی آواز بن کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہ پیور چیزیں جو تھیں نا وہ یہ تھیں، آج وہ خالص پن ختم ہو گیا، خالص پن ختم ہو گیا۔ ناظرین بڑی زبردست باتیں جو ہیں اس وقت انہوں نے شکیلہ صاحبہ نے کی، یہ چونکہ خود بھی براڈ کاسٹر ہیں تو ان سے دیکھیں گے تھوڑا سا کہ یہ کیسے اپنا پروگرام جو تھی براڈ کاسٹ کرتی تھیں، ان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے میں چاہوں گا وہ بھی ہم دیکھیں، اور چلتے ہیں اس طرف اسٹوڈیو میں جا کے ہم جو ہیں ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے پروگرام کو براڈ کاسٹ کرتی ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نزاکت شکیلہ، پروگرام کا نام ہے سر سنگیت اور چینل ہے دھنک۔
دھنک چینل جو کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد بیک وقت آپ سنتے ہیں، اور یہ وقت ہے لاہور کا. تو سر سنگیت کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں تمام تر میوزک بیسڈ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اور سر سنگیت کا جو اسکوپ ہے، جو پروگرام آپ اس میں سنتے ہیں، وہ پاکستانی موسیقی، پاکستانی فلمیں اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی ٹیم ہوتی ہے، کوئی نغمہ نگار ہیں، موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، فنکار جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں. تو جی آج کی جو ہمارے پاس ہے میوزک آرٹسٹ جی کہہ لیں، ہم آج بات کریں گے ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں. اور ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں یقیناً آپ کون نہیں جانتا، اور ان کی خوبصورت آواز اور ان کی جو خاص طور پہ میں یہ ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں اگر ملکہ ترنم نہ ہوں تو شاید ہمارے پروگرام بھی اتنے نہ پاپولر ہو سکیں، اور موسیقی کا یہ جو حصہ ہے یہ بالکل ہمارا خالی رہ جائے. آج اپنے پروگرام میں تمام تر جو آپ کو سنوائے جائیں گے وہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں مختلف سانگز آپ سنیں گے، اور یہ نغمے کہاں پروڈیوس ہوئے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور انہیں کب کب جو ہے کس کس آرٹسٹ پہ فلمایا گیا، یہ تمام تر آج یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. تو آئیے سنتے ہیں آج کے پروگرام کا پہلا نغمہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دھنک 94 جو اسٹوڈیو ہے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اندر سے. وہاں سے جو کیسے میوزک جو ہے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، ہمیں جو اس وقت کنٹرولر جو ہیں اس وقت ریڈیو پاکستان جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نزاکت شکیلہ صاحبہ، انہوں نے آپ کو کر کے بھی دکھایا کیسے وہ پروگرام جو ہے یہاں پر براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.